السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور HI TV میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے طارق خان ترین کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے فالس فلیگ آپریشنز کا نیا باب۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس فالس فلیگ آپریشنز پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلگام حملہ جو 22 اپریل 2025 کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام وادی میں پیش آیا، جس میں 26 سیاحوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ حسب روایت اپنی نوعیت اور وقت کے لحاظ سے کئی سوالات کو جنم دیتا ہے، خصوصاً جب بھارت نے فوری طور پر اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا، بغیر کسی قابل اعتبار شواہد کے۔ بھارت کی حالیہ تاریخ میں متعدد ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جنہیں فالس فلیگ آپریشنز یعنی جعلی خود ساختہ حملے کہا جا سکتا ہے۔ ان حملوں کا مقصد نہ صرف پاکستان پر الزام تراشی کرنا بلکہ عالمی برادری کی ہمدردیاں حاصل کرنا اور داخلی سیاسی فائدے حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کا اس حوالے سے موقف ہمیشہ واضح اور اصولی رہا ہے کہ خطے میں امن و امان استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت کی یہی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی جو الزام، جھوٹ اور پروپیگنڈا پر مبنی ہوتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپریس ٹرین پر ہونے والا حملہ ایک واضح مثال ہے۔ اس دھماکے میں 2017 میں تقریباً 70 کے قریب افراد جہاں باق ہوئے، جن میں زیادہ تر پاکستانی شہری تھے۔ ابتدائی طور پر بھارت نے اس کا الزام بھی پاکستان پر عائد کیا، لیکن بھارتی تفتیشی ایجنسیوں نے بعد ازاں خود انکشاف کیا کہ یہ حملہ ہندو انتہا پسند تنظیم ابھینو بھارت کے ارکان نے کیا تھا، جن میں کرنل پروہت برسا اور سوامی عاصم آنند شامل تھے۔ 2010 میں سوامی عاصم آنند نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ یہ حملہ ان کی تنظیم کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ بھارتی صحافی اور انسانی حقوق کارکن تیستا ستلواد اور آنل تلدوے مبڈے جیسے افراد نے بھی اس کیس کی غیر جانبدار تحقیق کا مطالبہ کیا، مگر بھارت کی حکومت نے اسے دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ 2008 کے ممبئی حملے کے بعد فوراً بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے الزام پاکستان پر لگا دیا۔ پاکستانی حکومت نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے شفاف تحقیقات کی اپیل کی، لیکن بھارت نے کسی بھی مشترکہ تحقیق سے انکار کر دیا۔ بعد میں بھارتی پولیس آفیسر ستیش ورما نے ایک عدالتی بیان میں اعتراف کیا کہ بعض اہم حملے حکومت کے کہنے پر کرائے گئے۔ اسی حملے کے دوران بعض مبصرین نے نشاندہی کی کہ حملہ آوروں کی نقل و حرکت، میڈیا تک ان کی رسائی اور آپریشن کے دوران حکومتی رویہ مشکوک تھا۔ معروف امریکی صحافی ایلیکس جونز نے بھی اسے بھی ایک پری پلان انسائیڈ جاب قرار دیا۔ 2016 کے اری حملے کے وقت یہ قابل غور ہے کہ جب بھارت میں سرجیکل اسٹرائیک کا بیانیہ بتایا گیا اور پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن آزاد ذرائع سے کبھی اس حملے یا جوابی کارروائی کے کوئی ناقابل تردید ثبوت سامنے نہیں آئے۔ اسی طرح 14 فروری 2019 کو پلوامہ حملہ، جس میں 40 سے زائد فوجی بھارتی ہلاک ہوئے، ایک ماہ بعد ہونے والے عام انتخابات سے محض چند ہفتے قبل ہوا۔ اس حملے کے پس منظر سے پردہ اس وقت اٹھا جب میڈیا چینل ریپبلک کے اینکر اور براڈ کاسٹ آرڈیننس ریسرچ کونسل کے سابق سربراہ پارتھیو داس گپتا کے پیج واٹس ایپ پر ہونے والے 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل ٹیکسٹ پیغامات منظر عام پر آئے۔ انہیں ممبئی کی ایک عدالت میں ارنب گوسوامی کے خلاف ڈیزائن انوے نائک کی خودکشی کے ایک معاملے کے دوران پیش کیا گیا۔ ارنب کے واٹس ایپ میسج میں پلوامہ واقعے پر ارنب خوشی جتا کر لکھ رہے ہیں کہ اس حملے میں ہماری انتخابی جیت اب یقینی ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ بھی در حقیقت فالس فلیگ آپریشن کے سلسلوں کا ایک حصہ ہے۔ حملے کی ذمہ داری ایک کشمیری نوجوان نے لی جو بھارت کے مظالم سے تنگ آ کر شدت پسندی کی جانب مائل ہوا تھا، تاہم بھارت نے فوری الزام پاکستان پر لگا کر جنگی فضا قائم کر دی۔ اس کے بعد بالا کوٹ پر بھارتی فضائی حملہ اور پھر پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارہ گرانے کا واقعہ اس بیانیے کی کلئی کھولنے کے لیے کافی تھا۔ پاکستان نے ہر حملے کی مذمت کی اور حملے کے بعد شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ اقوام متحدہ کے ڈوزیر فراہم کیے اور ثبوت کے ساتھ ثابت کیا گیا کہ بھارت اپنے داخلی مسائل اور انتخابات میں فائدے کے لیے پاکستان دشمن بیانیہ استعمال کرتا ہے۔ پاکستانی قیادت بارہا اس عمل پر زور دے چکی ہے کہ بھارت کا اصل مقصد نہ صرف دنیا کو گمراہ کرنا ہے بلکہ کشمیر میں ہونے والے مظالم سے توجہ ہٹانا بھی ہے۔ بھارت میں کئی صحافی اس بات کا کھل کر اظہار کر چکے ہیں کہ بھارتی ریاست اکثر ایسے واقعات کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرتی ہے۔ ایسا وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ اندرونی طور پر قوم پرستی کا ابھارا جا سکے۔ RSS اور BJP کا سیاسی بیانیہ ایسے حملوں کو ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، پہلگام حملے کے تناظر میں پاکستان کا موقف بین الاقوامی برادری کے لیے سنجیدہ سوال چھوڑتا ہے۔ کیا ایسے حملے محض پاکستان
کو عالمی سطح پر دباؤ میں لانے اور کشمیر کی آواز دبانے اور بھارت میں ہندو قوم پرستانہ بیانیے کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ عالمی منظرنامے میں تبدیلیوں کے لیے پاکستان کو انگیج رکھنے کی ایک مذموم کوشش ہے، یا پاکستان کو فلسطین پر ایک طویل اصولی موقف سے دستبردار کرانا تو ضروری نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 12 لاکھ فوج جہاں تعینات ہو وہاں دہشت گرد آسانی سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سیاحتی مقام پر پہنچ جاتے ہیں؟ جن افراد کی تصاویر بھارتی میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے، خدشات میں یہ ہے کہ یہ افراد لاپتہ ہیں اور پہلے سے بھارتی جیلوں میں قید فالس فلیگ کا شکار ہیں، جن سے فالس فلیگ آپریشن کی طرح اسے بھی فالس فلیگ کو پروان چڑھانے کے لیے قید افراد پر دباؤ ڈال کر نیریٹو اپنے پسند کے بیانات پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ بلوچستان دہشت گردی میں بھارت کا کردار، کلبھوشن یادو حال ہی میں گرفتار کیا گیا اشوک چترویدی کی گرفتاری کے ناقابل تردید ثبوت سے بھارت کو بری الزمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ناظرین، پاکستان نے واضح کیا کہ وہ امن کا خواہاں ہے اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ تعمیراتی مکالمے کا حامی رہا ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنی اندرونی ناکامیوں اور انتہا پسندانہ پالیسیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کے بجائے امن، انصاف اور سچائی کو ترجیح دے۔ محض دھمکیوں اور گیدڑ بھبکیوں سے پاکستان کو نہیں ڈرایا جا سکتا۔ اگر ایسی کوئی بھی حماقت بھارت کی جانب سے کی جاتی ہے تو پاکستانی عوام فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت 27 فروری 2019 کو بھول جائے گا۔ عالمی برادری کی خاموشی اور مغربی طاقتوں کا دوہرا معیار اس صورتحال کو مزید سنگین بناتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے نام پر جو اصول واضح کیے گئے ہیں وہ بھارت جیسے ملک کے لیے محض سیاسی ہتھیار بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیر میں بھارتی ظلم جاری ہے، اور جب پاکستان ان اقدامات کی نشاندہی کرتا ہے تو بھارت فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایک مرتبہ پھر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ پاکستان کا مطالبہ واضح ہے، عالمی برادری حقائق کو تسلیم کرے، غیر جانبدار تحقیقات کروائی جائیں اور ایسے حملوں کو صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر ماننے کے بجائے ٹھوس شواہد پر فیصلہ کیا جائے۔ اگر بھارت کو اس طرز عمل سے نہ روکا گیا تو جنوبی ایشیا کا امن ہمیشہ ایک دھماکہ خیز صورتحال کا شکار رہے گا، جس کا خمیازہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا بھگتے گی۔ تو ناظرین، اس فالس فلیگ آپریشن کے نئے باب پہلگام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔